اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں دریائے فرات پر جنگ اور خروج مہدی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ دریائے فرات پر جنگ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دریائے فرات سے سونے کا خزانہ نکلے گا، لہذا جو بھی اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو اس امت کے لیے فتنہ قرار دیا ہے، فرمایا ہر امت کے لیے کوئی چیز فتنہ رہی ہے اور بے شک میری امت کے لیے فتنہ مال ہے۔ فتنے سے دور رہنا ہی فتنے سے بچنے کا سبب ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال سے دور رہنے کا حکم فرمایا۔ اس حدیث میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکامات کو بلا کر دولت اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکلے، لوگ اس پر جنگ کریں گے اور ہر سو میں سے 99 مارے جائیں گے۔ ہر ایک بچنے والا یہی سمجھے گا کہ شاید میں اکیلا ہی بچا ہوں۔ دریائے فرات کے کنارے واقع فلوجہ کے لیے اتحادی فوجوں اور مجاہدین کے درمیان خون ریز جنگ ہوئی ہے اور جھڑپیں ابھی بھی جاری ہیں۔ البتہ اس بات کا علم نہیں کہ کیا وہاں سونے کے پہاڑ کے بارے میں کافروں کو علم ہے یا نہیں، یا پھر سونے سے پہاڑ سے کچھ اور مراد ہے۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خزانے کے پاس 3 شخص جنگ کریں گے، یہ تینوں خلفاء کے لڑکے ہوں گے، پھر بھی یہ خزانہ ان میں سے کسی کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے اور وہ تم سے اس شدت کے ساتھ جنگ کریں گے کہ اس سے پہلے کسی قوم نے اس شدت کے ساتھ جنگ نہ کی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو ہم نہ سمجھ سکے۔ ابن ماجہ کی روایت میں اس جملے کی تصریح ان الفاظ میں ہے، پھر اللہ کے خلیفہ مہدی کا خروج ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جب تم لوگ انہیں دیکھنا تو ان سے بیعت کر لینا، اگرچہ اس بیعت کے لیے تمہیں برف پر گھسیٹ کر آنا پڑے، وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ امام ذہنی نے اس بات کی توثیق کی ہے۔ اس خزانے سے مراد یہ تو وہی فرات والا خزانہ ہے یا وہ خزانہ ہے جو کعبے میں دفن ہے اور جس کو حضرت مہدی نکال لیں گے۔ یہاں 2 فریق پہلے سے اس خزانے کے لیے جنگ کر رہے ہوں گے، پھر مشرق سے کالے جھنڈے والے آئیں گے جو اسلام کی طلب میں آئیں گے۔ اس کا بیان اس طرح فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابو ازعرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سامنے دجال کا ذکر ہوا تو فرمانے لگے، دجال کے وقت لوگ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک جماعت اس کے سامنے ہو جائے گی اور ایک جماعت کر کے بڑے قائم مقام بن کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائے گی اور ایک جماعت اس فرات کے کنارے ڈٹ جائے گی۔ دجال ان سے جنگ کرے گا اور یہ دجال سے جنگ کریں گے، لڑتے لڑتے آگے بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ مغربی شام میں جنگ کریں گے۔ پھر ریکی کے لیے ایک دستہ بھیجیں گے جس میں بھورے رنگ کے گھوڑے ہوں گے، یا وہاں جنگ کریں گے چنانچہ ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا۔ خروج مہدی کی نشانیاں۔ حج کے موقع پر منع میں قتل عام ہونا۔ حضرت عمر ابن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی قعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حج اکٹا جائے گا اور منع میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والے حضرت مہدی بھی بھاگ جائیں گے اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی اور ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب لوگ باغے حضرت مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت حضرت مہدی کعبے سے لپٹے رو رہے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ گویا میں ان کے آنسو دیکھ رہا ہوں، چنانچہ لوگ حضرت مہدی سے کہیں گے، آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت مہدی کہیں گے، افسوس تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے وہ بیعت کر لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، اے لوگو، جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہے اور آسمان میں بھی مہدی ہے۔ اس حدیث میں منع میں خون خرابے کا ذکر ہے۔ اتنا بڑا واقعہ اچانک تو رونما نہیں ہوگا، بلکہ بادل قوتیں اس کے لیے پہلے ہی تیاریاں کر رہے ہوں۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ درختوں کے تنے خون سے سرخ ہو جائیں گے، اور اس دن جس کے بارے میں عبداللہ ابن عمر نے فرمایا،
یہ وہ لشکر ہے جس کو زینوں والے لشکر کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے گھوڑوں کی زینوں کو پھاڑ کر ڈال بنا لیں گے۔ چنانچہ جب کافروں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوگی تو اس دن آسمان سے آنے والی آواز کا ساتھ دینے والوں میں سے صرف اہل بدر کی تعداد کے برابر 313 مسلمان بچیں گے۔ اس طرح ان مسلمانوں کی مدد کی جائے گی اور پھر یہ اپنے ساتھی کے پاس آئیں گے۔ رمضان میں آواز کا ہونا۔ حضرت فیروز دہلوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ آواز رمضان کے شروع میں ہوگی یا درمیان میں یا آخر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصف رمضان میں۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے۔ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، تو آپ کی امت میں اس آواز سے محفوظ کون رہے گا؟ فرمایا، جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور سجدوں میں گر کر پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی۔ پہلی آواز جبرائیل کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ واقعے کی ترتیب اس طرح دی گئی ہے کہ آواز رمضان میں ہوگی اور معامہ شوال میں ہی ہوگی، اور ذی قعدہ میں قبائل عرب بغاوت کریں گے اور ذی الحجہ میں حاجیوں کو لوٹایا جائے گا۔ رہا محرم کا مہینہ، تو محرم کا ابتدائی حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے اور اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات ہے۔ اس دن وہ سواری مہاک جاوے کہ جس پر سوار ہو کر مسلمان نجات پائے گا، اس کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ قیمت والے مکان اس مکان سے بہتر ہوگی جہاں کھیل و تفریح کا سامان ہوتا ہے۔ اس روایت میں عبدالوہاب فرماتے ہیں کہ چنانچہ یہ روایت ضعیف ہے۔ ایک دوسری روایت میں ان الفاظ کا اضافہ یوں کیا گیا ہے، اور 70,000 گھبراہٹ کے مارے رستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 اندھے ہو جائیں گے، 70,000 گونگے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں آواز ہوگی اور ذی قعدہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذی الحجہ میں حاجیوں کو لوٹایا جائے گا۔ حضرت یزید ابن سندی نے حضرت کعب کے سے روایت کی، فرمایا، حضرت مہدی کے خروج کی نشانی یہ ہے کہ مغرب کی جانب سے جھنڈے آئیں گے جن پر بنو گندہ کا ایک لنگڑا شخص سربراہ ہوگا۔ سو جب مغرب والے مصر میں آ جائیں گے تو اس وقت شام والوں کے لیے زمین کا اندرونی حصہ بہتر ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ پارٹ تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔